اب یہ بتائیں کنڈی صاحب کہ یہ جو میمن ڈیم ہے اس کا کانٹریکٹ ایک کمپنی کو دیا گیا، اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کہہ رہے ہیں جی یہ کینسل کیا جائے، تو آپ کا نہیں خیال کہ اتنی مشکل سے ڈیم کا معاملہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں اس کا کانٹریکٹ کینسل کر دیں؟ دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں ہیں. پہلے تو میں عمران خان صاحب کے ان اسٹیٹمنٹ سے جاؤں گا جب وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے تھے. آج آپ کے ایڈوائزر جو ہیں اس کے جب تک وہ تھے انہوں نے بعد میں کیا، جب عمران خان صاحب چائنا گئے تو اسی چائنیز کمپنی میں جا کے انہوں نے بریفنگ بھی لی. کیا ضرورت ہے پرائم منسٹر کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں جا کے بریفنگ لینے کی؟ کیا اس کے بعد آپ نے دیکھیں پیپرا رول یہ ہے کہ اگر آپ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہو اس کو آپ 3 دفعہ بڈ میں جائیں گے. اگر کمپنیاں تھوڑی ہیں، 1 ہیں 2 ہیں، تو آپ 3 دفعہ جائیں. وہ 3 دفعہ بڈ میں بھی نہیں گئے. پہلے اس میں آپ نے جا کے ایف ڈبلیو کو آپ نے کہہ دیا کہ آپ ٹیکنیکلی آپ آؤٹ ہو گئے، تو فائنینشیل بڈ میں ایک کمپنی آ گئی ہے. اب ایف ڈبلیو کیوں آپ نے وہ کیا؟ آپ نے کہا کہ آپ کی جو ڈیفیسٹ لائبلٹی اس کی وجہ سے، جو مجھے انفارمیشن ہے ڈیفیسٹ لائبلٹی کی وجہ سے آپ نے ایف ڈبلیو کو آؤٹ کر دیا ہے جو گوملزام ڈیم کے اوپر ہے، اور گوملزام ڈیم ابھی تک ہینڈ اوور نہیں ہوا. اس وجہ سے آپ نے اس کو جو ہے اس کو آؤٹ کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے کنسلٹنٹس ہیں اس کے بھی اسی دن بڈ کھلے، اور آپ نے ایک انٹرنیشنل کمپنی تھی اس کو آپ نے کہا کہ ہم لوکل کمپنی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے ہم آؤٹ کر رہے ہیں. آپ نے پہلے منگائی کیوں ہے؟ حالانکہ وہاں پر کنسلٹنٹ کے بہت زیادہ جو ہے وہ کمپنیز آئی تھی جنہوں نے وہ کیا، اس کے بعد آپ نے آؤٹ کر دیا. پھر ابھی تک کنسلٹنٹ بھی ہائر نہیں ہوئے اور بڈ بھی ہو گئی ہے، لینڈ ایکوزیشن بھی نہیں ہوئی، بڈ بھی ہو گئی ہے. تو پیپر رول کے مطابق اگر آپ 3 دفعہ کرتے، آپ نے پہلے اس میں جا کے آپ نے جا کے اس کے ساتھ، اور میرے خیال میں کوئی 20 ارب کا ایف ڈبلیو اور ڈیسکون کا ڈفرینس ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ وہ 20. کیسے آپ کے پاس انفارمیشن ہے ساری؟ جی کیسے آپ کے پاس ساری انفارمیشن؟ آپ کے پاس کیسی انفارمیشن ہے کہ کورٹس میں کیا ہو رہا تو ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کیسے پتا؟ آپ جب کرتے ہیں تو میں ہی سوال کر سکتا. میں تو آپ کو کنفرم کرانا چاہ رہا تھا کہ اسی طرح سب کو پتا ہوتا ہے. مطلب اب کورٹس کی بات تو نہیں پتہ چلتی، لیکن مطلب ہے کہ ہوتے ہیں لوگ، مطلب کچھ انجینئرز نے بھی لیٹر لکھے ہیں جس پہ لینڈ ایکوزیشن پہ لکھے ہیں، باقی اعتراضات بھی، لیکن میرے پاس جو انفارمیشن ہے میں ڈیفینیٹلی شیئر کروں گا. اب دیکھیں، اب آپ اپنے ایک ایڈوائزر کو دیں. اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کسی اور کی جماعت کی حکومت ہوتی تو آج پتہ نہیں کیا کچھ یہ کہہ رہے ہوتے، جی یہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نواز لیا، یہ کر لیا. آج آپ کے ایڈوائزر کے بیٹے کو نوازا جا رہا ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے. ہم بھی کہتے ہیں کام ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ پیپر رول کو بھی آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور آپ یہ کام. واٹا صاحب یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ نہیں ہے؟ دیکھیں میر صاحب مجھے بھی اتنا ہی ٹائم دے دیجیے گا. دیکھیے میر صاحب میرا ایشو یہ نہیں ہے کہ کانٹریکٹ کا میں جواب آپ کو دوں گا. میرے لیے اور میرے ملک کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے 53 سال کے بعد ڈیم بننے جا رہا ہے. میں کالا باغ ڈیم کی طرح اس کو کانسپریسی کا حصہ نہیں بننے دوں گا. اس کے لیے جان جائے گی تو جان بھی دے دوں گا، لیکن میں اپنے پروجیکٹ کو رول بیک نہیں دوں گا. آپ کی جان کون لینے کی ضرورت کر سکتا ہے؟ سر میں نے یہی بات نہیں کر رہا، میں ضرورت ہے کہ وہ آپ کی جان لینے کی سر میں مثال دے رہا ہوں. دیکھیں سر میری بات، دیکھیں ہم تو یہاں اپنے جو 53 سال پہلے کام، میری پیدائش سے پہلے کے جو کام ہے وہ اللہ کے کرم سے ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے پروگریس امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کے جو کام ان لوگوں نے کرنے چاہیے تھے وہ ہم کرنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اور وہ تکلیف ہے، یہ دونوں پارٹیوں کا مسئلہ کانٹریکٹ نہیں ہے. ان پارٹیوں کا مسئلہ اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جو ٹیم اپ ہوئے ہیں جو سرخیاں بھی لکھتے ہیں، ان سب کی کوشش یہ ہے کہ یہ ڈیم نہ بنے اس ملک. ڈیم بن جائے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے، روزگار آ جائے گا. مثال دے رہا ہوں، پانی آ جائے گا، سڑکیں بن جائیں گی، سستی ہو جائے گی چیزیں، سب کچھ اگر اچھا ہو جائے گا تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. یہ تو ملک کو نقصان پہنچا کے اپنی سیاست کرتے ہیں. لیکن آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہم کہتے تھے پچھلے 20 سال سے، وہ کلیئر ہو گئے، ایکسپوز ہو گئی، دونوں ہر چیز میں ساتھ ہو گئے کیونکہ احتساب کا عمل ہو رہا ہے. میرا ڈیم انٹرسٹ ہے کہ ڈیم بنے گا، ہر حالت میں اللہ کے حکم سے بنے گا، بن کے دکھاؤں گا بنا کے، اور وہ میری سکسیس ہوگی. اور یہی کمپنی بنائے گی. سنیں میر صاحب، میں بھی آپ کے لیے کر رہا ہوں. میر صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو چیمل کو یہاں کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں میر صاحب. جب آپ کو برے وقت میں 6 گولیاں لگی تھیں، مجھے اس ٹائم پہ بھی ٹویٹر اکاؤنٹس یاد ہیں، اس ٹائم پہ بھی تجزیہ نگاروں کی باتیں یاد ہیں کہ یہ 6 گولیاں ان کے پیٹ میں لگی ہیں، اس کے اندر یہ اینگل تھا، یہ جان کے کیا گیا ہے. اس وقت بھی میں کہتا تھا اس 6 گولیاں تو بہت دور کی چیزیں، اس گولی کے ایک پٹاخے کے سامنے نہیں کھڑے ہونے والے بزدل لوگ، بغیر ریکگنیشن کے ٹویٹر پہ فیک اکاؤنٹ بنا کے لکھنے والے لوگوں کی میں امپورٹنس دوں گا. ایک دوسرا افسر آ رہا ہوں میں ڈیسکام کے اوپر. ایک منٹ میں وضاحت کر دوں. جب مجھ پہ اٹیک ہوا تھا تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں تو یہ تو اس وقت یہ والی بات میرے خیال ہے نہیں کر رہے تھے. میر صاحب دیکھیں، میں نہ آپ کو اس تکلیف دہ عمل کا یاد دلانا چاہتا ہوں، نہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، چھوڑ لیکن دیں. اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ اور کئی اخبار اور چینلز کو اٹھائیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا جس سے آپ کو دکھ ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ سارے لوگ پٹاخہ بھی نہیں سن سکتے. وہ جن کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹس ہیں. سنیں میری بات. اچھا میں ذرا شائستہ میرا ڈیم کا ایشو تو ریزالو کر لیں نا سر. جی جی.
نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ دیکھیں ڈیم کی جو سٹارٹ پوائنٹ ہے وہ دسمبر 2017 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. کمپٹیٹو اوپن بڈنگ کے تحت ہو رہا ہے. کوئی سنگل بڈنگ, ان کو پتہ ہی نہیں ہے سنگل بڈنگ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے سر. میں بھی نان ٹیکنیکل آدمی ہوں, اگر میں ڈیسائیڈ کر دیتا کہ میں ان کو دے دوں تو آپ مجھے سوال کر سکتے تھے. 17 کو یہ سٹارٹ ہوا پروسیس. جون 2018 کو کمپلیٹ سبمیشن ہوئی ہے. 23 کمپنیوں نے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بڈنگ ٹینڈر الیکشن سے پہلے وہ ٹینڈر ہو گیا. سنیں سر, میری عرض سن لیں سر, کلیئر ہو جائے گا نا. ان کو پتہ ہے کہ میں کلیئر ہوں. پرابلم یہ کہ یہ ڈیم روکنا چاہتے ہیں, میں ڈیم نہیں روکنا چاہتا. کون ڈیم روکنا چاہتا ہے؟ سنیں سر, میری بات سنیں میر صاحب. جون 2018 کو سبمیشن ہوتی ہے. 23 کمپنیاں ڈاکیومنٹ دیتی ہیں پیسے دے کر, ایسا نہیں کہ فری میں آپ کو وہ مل جاتے ہیں. اس کے اندر سارے رولز اینڈ ریگولیشنز نواز شریف صاحب کی حکومت نے لے ڈاؤن کیے پیپرا رولز کے تحت کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. ہم وہاں کہیں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر. اس کے بعد جب یہ بڈنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے 5 کمپنیاں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ڈیسکام, چائنا خزوبہ, دوسری طرف سے چائنا پاور, ایف ڈبلیو او اور چنڈو. اگر ہم ایف ڈبلیو کو دیتے تو کہتے ہیں فوج کو دے دیا. ٹھیک ہے سر. ہم نے اگر میرٹ پہ کنسلٹنٹ ہے اس کے اوپر نیسپاک, ہم نے نہ منسٹر نہ وابڈا نہ پرائم منسٹر ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا. نیسپاک, ایس اور ایک آسٹریلین کمپنی ہے, انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے کہا کہ جی یہ اس کریڈینشلز پہ پورا اترتے ہیں اور یہ نہیں اترتے. اس کے بیسس کے اوپر فائنینشیل بڈ کھولی. ٹھیک ہے. اس میں مجھے آپ بتائیں, اچھا آپ رزاق داؤد صاحب کی بات پہ آ جائیں. رزاق داؤد صاحب 2017 میں ان کو پتا تھا کہ ہاں وہ مشیر بنیں گے, میں منسٹر بنوں گا, عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے. الیکشن سے پہلے پتا تھا؟ سنیں نا, نہیں پتا تھا نا سر, کسی کو نہیں پتا تھا. 17 کی بات کر رہا ہوں. پھر 18 میں بھی ان کو پتا تھا کہ وہ اسپیشل اسٹیشن لگنے والے ہیں الیکشن کے بعد, اور میں منسٹر بننے والا ہوں اور وہ پرائم منسٹر بنیں گے. ٹھیک ہے سر. اور جب وہ آئے اس پوسٹ کو لینے تو وہ ریزائن کر چکے, اور یہ کمپنی 1977 سے کام کر رہی ہے. اس کے کریڈینشلز تو پتہ کریں نا سر. اچھا شائستہ صاحبہ, اب وہ رزاق داؤد صاحب اس کمپنی سے ریزائن کر چکے ہیں, تو میرا خیال ہے اس کو کنٹروورشل بنانا ہمارے انٹرسٹ میں ہے. دیکھیں ڈیم کو تو کوئی بھی کنٹروورشل نہیں بنا رہا, اور سب کا انٹرسٹ ہے ڈیم بنے. اور شروع بھی جیسا کہ واڈا صاحب نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں ہو چکا تھا, ٹینڈر ہو چکے تھے, وہ سارا کچھ ہو گیا تھا. لیکن اب پوائنٹ یہ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ ان کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, وہ اس پوسٹ پہ ان کو, یہ ان کے سوچنے کی اب بات ہے کہ آیا ان کو یہاں رہنا چاہیے جہاں وہ ہیں. کیونکہ I feel کہ morally اب it is his duty to see whether he wants to stay here or not. کیونکہ اور جو سامنے آ رہی ہیں باتیں ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے. لیکن آگے میرے آپ کے یہ رزاق صاحب کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور عمران صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جس طرح پیچھے کہتے رہے لوگوں کو, اور جس طرح وہ کہتے رہے کہ نوازا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, ان کو بھی اپنی جو باتیں ان پہ غور کرنا چاہیے, اور پھر جو بہتر ہو اس ڈیم کے لیے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ ایک کے ہلنے سے یا جانے سے خدا نہ خواستہ ڈیم نہیں رکے گا, اس کو بننا ہی بننا ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال, میرا جواب دے فیصل دیجیے صاحب سر. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ پیپر رولز کے مطابق 3 دفعہ بڈ انوائٹ ہوئی ہے کہ صرف ایک دفعہ ہی آپ نے کر دی؟ کیونکہ پیپر رولز یہ کہتا ہے کہ اگر بڑا پروجیکٹ ہو تو اس کے لیے اگر آپ کی کمپنیز تھوڑی آ رہی ہیں تو آپ دوسری دفعہ بھی جا سکتے ہیں اور تیسری دفعہ بھی جا سکتے ہیں. جہاں پہ انہوں نے کہا کہ 12 کمپنی غالباً نے 23 کمپنیوں نے کاغذات لی ہیں, تو مطلب ہے کہ وہ انٹرسٹڈ تھے, انہوں نے کاغذات لیے ہیں. تو اگر آپ دوسری یا تیسری دفعہ جاتے ہیں, گومل زام ڈیم میں بھی اسی طرح ہوا تھا کہ پہلے دفعہ نہیں تھے, دوسری دفعہ میں, تیسری دفعہ میں آ گئے تھے. ہم ڈیم کے خلاف نہیں, ہم کہتے ہیں ڈیم کل نہیں آج بن جائے. ڈیم جتنے زیادہ بنانا چاہتے ہیں, ہم ڈیمز کے خلاف نہیں. اچھا لیکن یہ جو کمپنی ہے, یہ میں بھی ایک نان ٹیکنیکل آدمی ہوں, لیکن میری انفارمیشن ہے اس کمپنی نے کوٹ ادو میں 1600 میگا واٹ کا پروجیکٹ بنایا ہے, پھر اس نے 225 میگا واٹ کا بھکی پاور پلانٹ بھی بنایا ہے, پھر اس نے 450 میگا واٹ کا ملتان میں بھی ایک پروجیکٹ لگایا, اور بھی اس نے کون سی کمپنی نے؟ یہی کمپنی جو ہے ڈیسکون نے. ہاں ڈیسکون تو بھی دیکھیں ایف ڈبلیو کے ساتھ کرم تنگی میں پارٹنرشپ پہ بھی ہے. اچھا ان کی آپس میں پارٹنرشپ بھی ایف ڈبلیو اور ڈیسکون کی کرم تنگی پہ. ٹھیک ہے, یہ تو نہیں ہے. دیکھیں اگلا پروجیکٹ کوئی ہے کہ اس میں جوائنٹ وینچرز مختلف اس کی ہوتی ہیں. لیکن واڈا صاحب یہ بتائیں کہ 2 جنوری کو اس کا عمران خان صاحب نے افتتاح کرنا تھا, کیوں نہیں ہوا افتتاح؟ اس میں ایک سی جے صاحب نے بھی کہا تھا, جب لوگوں نے احتجاج کیا تھا لینڈ ایکوزیشن کے اوپر, سی جے صاحب نے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا جب تک ان کو پیمنٹ نہیں. جی واڈا صاحب 2 جنوری کو افتتاح کیوں نہیں ہوا؟ سر دیکھیے ان کی مصروفیات تھی جو ان کو جانا تھا, اور اب ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 13 کو اس کی اناگوریشن کرنے جا رہے ہیں, جس کی تکلیف بہت ہے, اور تکلیف میں پہنچاؤں گا اپنی پرفارمنس سے. 13 جنوری کو میمن ڈیم کا افتتاح ہوگا الحمدللہ جی انشاءاللہ اللہ کے حکم اور آپ کہہ رہے ہیں آپ تکلیف پہنچائیں گے پرفارمنس سے.
میں ملک کی ترقی کر کے ان کو تکلیف, انہوں نے ملک کو لوٹ کے تکلیف پہنچائی ہے نا, ہم اپنے کام سے ان کو تکلیف پہنچائیں. آپ بڑے اذیت پسند آدمی ہیں ویسے. سر کیا کرے تو مجبور ہو گیا. بیر صاحب دوسری چیز جو ابھی گنڈی صاحب نے کہا اچھی چیز ہوئی, گومل ڈیم کے اندر سنگل بڈنگ ہوئی تھی مشرف صاحب کے دور میں, کیونکہ وہاں کوئی کمپنی جانے کو تیار نہیں تھی تو ایف ڈبلیو کو سنگل بڈنگ تھی. اور سنگل بڈنگ کا رول یہ ہے کہ گورنمنٹ کیبنٹ اس کو اسپیشل آرڈر کے تحت پاس کرتی ہے, وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے. اور کولیبریشن ہونا ضروری ہے باہر کی کمپنی کا پاکستانی کمپنی کے ساتھ, اور یہاں ڈیسکام کا 30% ہے. اچھا یہ کتنے میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے؟ 800. لیکن 800 گومل زام پہ 800 پانی ہم پشاور کو اتنا دینے والے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اگلی صدی تک کا پانی پینے کا ختم نہیں ہوگا, اور 17,000 آزادی کو ہریالی کرنے جا رہے ہیں. یہ قسمت تقدیر ایف بدلنے کی ڈبلیو چیز ہے. اور سائنو ہائیڈرو کا گومل زام پہ آپس میں جے وی ہے. آپ کو یاد ہوگا چائنیز انجینئر بھی وہاں پر جو ہے 2 مارے گئے تھے, اور اس میں اس وقت اس لیے ہوا تھا گومل زام ڈیم پہ کیونکہ وزیرستان میں ہے, ٹربل ایریا تھا. اور میر صاحب شائستہ صاحبہ نے جو بات کی نا وہ بڑی ریزنیبل اور بہت میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی بیلنس, انہوں نے کہا یہ چیز ان پہ چھوڑ دی جائے. اگر شائستہ صاحبہ جیسے لوگوں کو ڈاکیومنٹس بھی میں دینے کو تیار ہوں, میں ان کی اس بات کے بعد یہ کہ مجھے کہیں گی ڈاکیومنٹ بھجواؤ میں بھجوا دوں گا, ان کو بھجوانے کو تیار ہوں, آپ کو بھجوا. تحقیقات ادارے موجود ہیں. انہوں نے جو بات کی وہ کہتی ہے مورالٹی کے اندر اگر وہ خود رہ گئے, انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ پروجیکٹ کینسل کر دو, انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ وائلیشن ہوئی ہے, انہوں نے کہیں نہیں کہا جعلی. اس کا مطلب اچھے لوگ ہیں نا, یہ بیلنسڈ لوگ ہیں. نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیمز بنانے چاہیے, ہم ڈیمز کے خلاف نہیں ہیں. اچھی بات کرے گا سر, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر آدمی نون لیگ کا برا ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ میں تو کبھی نہیں کہتا یہ بات. لیکن جس طرح شائستہ صاحب نے بات کی, شائستگی ایک فیس بھی نہیں دکھائی, دوسرے فیس بھی دکھائی, میری بڑی ہے, میں ان کو اسی عزت احترام سے کہ نظر بھی آئے گی, نہیں بھی پسند کرے گی تو میں سلام کروں گا. کل بھی ایسا ہی ہوا سر, کل بھی اس کو کنٹروورشل بنانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے, اور 13 کو وہ سب کو دم توڑ دیں گے.